اللہ سبحانہ و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کے پاس آ کر رسول کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، رسول کی ذات کو وسیلہ بنا کر رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور پھر وہ اپنے لیے مغفرت طلب کریں، رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ بے شک اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاءوکا، آپ کے پاس وہ آئیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے وہ مغفرت طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو وہ اللہ کو پائیں گے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اس آیے مبارکہ کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس آیے مبارکہ پر مکمل غور کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اور اگر وہ یقیناً ظلم کر بیٹھیں اپنی جانوں پر تو وہ آپ کے پاس آئیں۔ اب جان پر ظلم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ظالم ان لوگوں کو قرار دیا جو اللہ کے احکامات کو ٹھکرا کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کو ظالم قرار دیا ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کے لیے جہنم کی آگ کو پسند کرتے ہیں، آگ میں جلنے کو پسند کرتے ہیں، اس طرح وہ ظالم ہیں۔ ظلموا انفسہم، اپنے اوپر ظلم کریں، جاؤکا، آپ کے پاس آئیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ نافرمانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ آپ کے پاس آئیں، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جاؤک فی المدینۃ، جاؤک فی المکہ، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس مدینے میں آئیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس مکے میں آئیں، اسی طرح یہ بھی نہیں فرمایا کہ یا جاؤک فی حیاتک، آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آئیں یا آپ کے وفات کے پاس آپ کے پاس آئیں، صرف فرمایا جاؤک، آپ کے پاس آئیں، آپ کے حضور حاضر ہوں، بظاہر آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں، یا آپ کی ظاہری وفات کے بعد آپ کے قبر انور پر مزار مبارک پر حاضر ہوں۔ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس حاضر ہوں یا آپ کی وفات کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اور پھر وہ کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اب اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے تو مکے میں کعبۃ اللہ میں جائیں یا نبی کے پاس جائیں؟ دیکھیں نا، اللہ سے جب مغفرت طلب کرنی ہے
تو پھر اللہ فرماتا مکے میں آئیں اور کعبۃ اللہ میں حرم کعبہ میں بیٹھ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں. نہیں، اللہ فرماتا ہے آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آئیں اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں. واستغفر لهم الرسول، اور رسول آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں. اپنے لیے وہ مغفرت طلب کریں اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو وہ پائیں گے خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اب اس آیے مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کے پاس آ کر رسول کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مغفرت طلب کریں. رسول کی ذات کو وسیلہ بنا کر رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور پھر وہ اپنے لیے مغفرت طلب کریں، رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو وہ پائیں گے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا.